मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 माह ही हुए थे और इन 4 माह में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख चुकी थी उसने तो मेरे होश ही उड़ा कर रख दिए थे। कहाँ मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की ब्याह कर यहाँ गांव में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था कि यहाँ मेरी जिंदगी बड़ी पुरसुकून तरीके से गुजरेगी, मगर यहाँ के लोगों के रहन सहन और तौर तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा जेठ तौबा तौबा, उसे तो देखकर ही मेरा वजूद कांपने लग जाया करता था। पूरे खानदान में उस जैसा मर्द शायद ही किसी ने देखा हो। जेठानी तो अपने शोहर की दीवानी थी, उसका तो बस नहीं चलता जेठ को कमरे से बाहर कदम भी ना रखने दे। इतना लंबा कद और फिर पहलवान जैसी जिसामत। पहले पहल तो जेठ को जब पहली मर्तबा मैंने देखा तो मुझे यही गुमान हुआ कि जिस कदर मजबूत जिस्म मेरे जेठ का है यकीनन पहलवानी करते होंगे। मगर मेरे शोहर का कहना था कि वो तो बस खेती बाड़ी करते हैं और उसके अलावा तो उनकी कोई मसरूफियात नहीं। शादी के 4 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरा जेठ मेरी जिंदगी को आजाब बनाता जा रहा था। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही महदूद रहती थी, क्योंकि मुझे अपने जेठ का अपने सामने होना बहुत ज्यादा उलझन पैदा करता था और अक्सर औकात ही बहुत धड़ल्ले के साथ बिना कमीज के पूरे बरामदे में धंधलाता फिरता था और ये चीज मुझे बहुत नागवार गुजरती थी। मैं गाँव में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। मैं शुरुआत से ही शहर में रही थी। एक रोज मामूल का ही दिन था, घर में सिर्फ मैं और मेरा जेठ ही मौजूद थे। इत्तेफाक से मेरे शोहर काम के सिलसिले में थोड़ा देर से आने वाले थे और मेरी जेठानी अपनी माँ की तरफ गई हुई थी और मेरी सास और ससुर का तो बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था। इस वजह से घर में सिर्फ मैं और मेरे जेठ ही मौजूद थे। मैं खामोशी से किचन में अपना काम कर रही थी कि अचानक ही मेरे जेठ किचन में आ गए और मुझे गहरी निगाहों से देखने लगे। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैंने अपना दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर रखा हुआ था और बेध्यानी में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है। जेठानी अपनी माँ के घर है, इसलिए गर्मी होने की वजह से मैंने अपना दुपट्टा अपने सर से हटा दिया था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अचानक मुझे अपनी पुश्त पर किसी की आंखों की तपिश महसूस हुई तो मैं बेसाख्ता मुड़ी और सामने अपने जेठ को बिना कमीज के देखकर मैं एक कदम ही बौखला गई थी। मेरे हाथ में कांच की प्लेट थी जो डरने की वजह से जमीन पर गिर गई थी और उस आवाज से मेरे जेठ को भी होश की दुनिया में ला चुकी थी और गड़बड़ा कर वो वहां से चले गए। मुझे उनका ये अंदाज सोचने पर मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं उनको देखकर सिर्फ घबराती थी, अब उनका ये अंदाज मुझे खौफजदा कर चुका था। मैंने फौरन ही अपना दुपट्टा अपने गिर्द लपेटा और खामोशी से काम करने लगी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। रात को मेरे शोहर आ गए थे और जेठानी भी घर आ चुकी थी। मैं अपने शोहर के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई और रात की आधी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है और मैं अचानक ही हड़बड़ा कर उठी और अपने शोहर की जानिब देखा तो वो गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे अपना वहम महसूस हुआ और मैं वापस से करवट बदल कर सो गई, लेकिन अभी तक मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठकर बैठ गई और चारों जानिब निगाह घुमाने लगी। अचानक ही मेरी निगाह खिड़की की जानिब पड़ी और ये मंजर देखकर मेरे ओसान खता हो गए कि मेरा जेठ खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहा है और उसकी नजरें मेरे वजूद पर ही थी। मैं खौफजदा सी हो गई। जैसे ही मेरी नजरें उनकी निगाहों से मिली तो वो फौरन ही खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में मुब्तला कर रहा था। शादी के 4 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए, उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन आज उनकी ये हरकत मुझे खौफजदा कर रही थी। मैं इस बारे में अपने शोहर को बताना चाहती थी कि आपके भाई मुझे अच्छी नजरों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ था। इस वजह से मैंने अपने शोहर को बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई कहीं उनको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो उनके भाई हैं और बड़ा भाई तो वैसे भी बाप की जगह पर होता है। और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहसो मुबाहसा मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही सब यही कह रहे थे कि शहर की लड़की है, मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ भी नहीं कहती थी, सब यही कहते थे कि शहर से आई है, लड़की पढ़ी लिखी है तो अपनी पढ़ाई का और शहर में रहने का रौब झाड़ रही है। मैंने यही सब बातें सोचकर सारी चीजों के पास से पुष्ट डाल दिया और खिड़की और दरवाजा अच्छी तरीके से बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब लोग ही जागे हुए थे। मेरी जेठानी का एक बेटा था जो अभी महज 12 साल का था। मेरी जेठानी जल्दी जल्दी उसको स्कूल भेजने के चक्कर में थी। मैं भी किचन में दाखिल हो गई और अपने शोहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। मेरी जेठानी बहुत अच्छी खातून थी और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। मेरे दिल में एकदम ही एक ख्याल आया, क्यों ना इस बारे में अपनी जेठानी को बताया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो जेठ से बहुत मोहब्बत करती है,
اگر میری یہ بات اس کو بری لگ گئی تو ہم دونوں کے معاملات بھی خراب ہو جائیں گے، اور میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شوہر اور جیٹھ جاگ چکے تھے۔ ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ لگایا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میں اس طریقے سے بیٹھی تھی کہ میرے شوہر اور جیٹھ سامنے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے بیچ والے حصے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میری جٹھانی بھی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ دسترخوان چکور حصے میں لگا ہوا تھا۔ اچانک ہی بات کرتے کرتے میرے جیٹھ نے میری ران پر ہاتھ رکھ دیا، اور ان کا ہاتھ لگنے سے میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں فوراً ہی ان سے دور ہوئی اور اپنے شوہر کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میرے شوہر نے بھی مجھے آنکھیں دکھا کر نارمل رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ میری نگاہیں بے ساختہ میری جٹھانی کی آنکھوں سے ملی۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ یہ منظر ان کی آنکھوں سے بھی مخفی نہ رہ پایا تھا۔ ہم لوگ ایک دم سے چپ ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی خاموشی سے ناشتہ کیا گیا اور وہ دونوں چلے گئے۔ مجھے اب اپنا آپ بالکل بھی محفوظ محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ایک عورت غیر مرد کی نظر کو اپنی طرف اٹھتے ہوئے محسوس کر لیتی ہے کہ وہ کس طریقے کی نظریں ہیں۔ میں بھی محسوس کر چکی تھی کہ میرا جیٹھ مجھ پر گندی نگاہیں رکھ رہا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے جیٹھ کی بدتمیزیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ میں بس اپنے شوہر اور جٹھانی سے اس لیے اس بارے میں بات نہیں کر پا رہی تھی کہ اگر میں ان دونوں سے کچھ بات کروں گی تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں اپنے جیٹھ پر الزام لگا رہی ہوں، اور ویسے بھی گاؤں کے لوگ الٹا مطلب لے جاتے ہیں۔ میں گھر کا ماحول کسی طور خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں خاموش رہی۔ میرا شوہر گاؤں سے تھوڑا دور کام کرتا تھا۔ ایک رات اچانک ہی ان کا میرے پاس فون آیا اور وہ کہنے لگے کہ فوزیہ فیکٹری میں کام کچھ زیادہ ہے، اس وجہ سے آج گھر نہیں آ پاؤں گا۔ یہ بات سن کر ایک پل کے لیے میں سہم گئی اور میں نے فوراً ہی کہا پلیز آپ گھر آ جائیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک خوف سا محسوس ہوا تھا، اپنا آپ بالکل بھی محفوظ نہیں لگ رہا تھا، جبکہ میری جٹھانی گھر کے اندر ہی موجود تھی۔ یہ بات سن کر میرے شوہر مجھے سمجھانے لگے کہ کوئی بات نہیں، گھر پر سب لوگ تو موجود ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا وغیرہ کھا کر سو جانا، میرے لیے آ جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے صاف الفاظ میں مجھے بول دیا تھا کہ آج میں کسی طور بھی گھر نہیں آ پاؤں گا۔ یہ بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، اور کھانے پر جب ان کا ذکر ہوا تو میں نے اپنی جٹھانی کو بتا دیا کہ آج سلیم گھر پر نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر میرے جیٹھ کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی جو میری آنکھوں سے مخفی نہیں رہ پائی تھی، لیکن میں کچھ بھی بول نہیں سکی اور خاموشی سے کھانا کھا کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ یہ شادی کے بعد میری پہلی رات تھی جو میں آج اپنے شوہر کے بغیر گزار رہی تھی، اور آج ہی مجھے اپنا آپ بالکل بھی محفوظ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ اچھے سے بند کر دیا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن جب سے میرے جیٹھ کی نگاہیں مجھ پر پڑی تھی تب سے ہی میں خود کو بالکل بھی محفوظ اس گھر میں تصور نہیں کرتی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے میری کس پہر آنکھ لگ گئی، مجھے علم ہی نہ ہوا۔ رات کے آدھے پہر مجھے محسوس ہوا جیسے بیڈ پر کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ میں سمجھی شاید میرے شوہر آ چکے ہیں۔ میں فوراً ہی ان کے گرد بازو لپیٹ کر ان کے سینے پر سر رکھ چکی تھی، لیکن آج مجھے ان کی جسامت تھوڑی بھاری معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا گمان ہوا، اس لیے میں نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی، اور جیسے ہی میں نے سامنے لیٹے ہوئے بندے کو دیکھا تو میرے اوسان قطع ہو گئے، اور میں فوراً ہی ان سے جھٹکے سے دور ہوئی، کیونکہ وہ انسان میرا شوہر نہیں بلکہ میرا جیٹھ تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک نائٹی تھی، وہ دیکھ کر میں مزید خوفزدہ ہو گئی، اور اچانک ہی میرے نزدیک وہ ہو گئے اور کہنے لگے ارے تم مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہو فوزیہ، میں بھی تمہارے شوہر جیسا ہی تو ہوں، میرے قریب آؤ۔ ان کی یہ باتیں مجھے مزید خوفزدہ کر چکی تھی۔ ان کا انداز مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا اور میں ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ میں شور مچانا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے حلق میں آواز نہ ہو، اور میں بالکل خاموش ہو چکی تھی اور اپنے جیٹھ کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے جیٹھ مجھ سے غلط غلط باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگے آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، آج اگر سلیم گھر پر نہیں ہے تو ہم دونوں کو آج کی رات فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے تمہاری بھابھی کو نیند کی گولیاں دے دی ہیں، وہ سو چکی ہے، اب ہم دونوں آرام سے اپنی رات کو رنگین کر سکتے ہیں۔ مجھے جو بھابھی کا آسرا تھا وہ پتہ چلا کہ ان کو بھی نیند کی گولیاں دے کر سلایا ہے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں تمہارے لیے شہر سے نائٹی لے کر آیا ہوں، جاؤ یہ پہن کر آؤ اور مجھے دکھاؤ تم کیسی لگ رہی ہو۔ تم تو شرما رہی ہو، کیوں شرما رہی ہو؟ شہر کی لڑکیاں تو بے باک ہوتی ہیں اور وہ تو خوشی خوشی ایسے لباس پہنتی ہیں۔ تمہارا جسم بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں کالے رنگ کی نائٹی لایا ہوں، کیونکہ تمہارے گورے بدن پر یہ رنگ بہت جچے گا۔ یہ بات سن کر میرے ہاتھ پیر بہت برے طریقے سے کانپنے شروع ہو گئے تھے۔ ان کی غلیظ نظریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ میں نے خود میں ہمت کی اور جو میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ سلا رہے تھے میں نے فوراً ہی ان کو
को खुद से दूर झटका और बेड से उतरकर थर थर कांपने लगी। मेरा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं शोर मचाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि मेरी जिठानी को वो नींद की गोलियां दे चुके थे, यानी उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। यही सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी तो अचानक ही मेरे जेठ ने मुझे दबोच लिया और बेड पर फेंक दिया। और अचानक ही उन्होंने अपनी कमीज, मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद के मुताबिक हुई थी और मैं इस शादी से बहुत नाखुश थी, क्योंकि मैं गांव में शादी करना नहीं चाहती थी। मैंने अपने माँ बाप को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि मैं शहर में रही हूँ, मैं शहर वाले ही लड़के से शादी करूंगी, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और मेरे शोहर से मेरी शादी धूमधाम से करवा दी। पहले पहल तो मैंने भी बहुत शोर मचाया था, लेकिन मैंने अपने माँ बाप की खुशी इस रिश्ते में देखी तो अच्छी बेटियों की तरह मैं खामोशी से सर झुका चुकी थी। शादी हो जाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी जेठानी से मिली थी। वो औरत बहुत अच्छी थी, उसका रवैया बहुत अच्छा था। अगले रोज मैंने सबसे अच्छी चीज वहाँ ये देखी कि वहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून था, लेकिन वहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी बातों का बहुत वावीला मचाया जाता था। औरतों को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती थी। मेरी जेठानी अपने शोहर से बहुत डरती थी, लेकिन मैंने एक चीज नोट की थी कि वो अपने शोहर से बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी। ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी ये चीजें मुझे बेजार भी कर देती थी। शादी को 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने अपने जेठ को नहीं देखा था। मेरा सामना उनसे अचानक ही हुआ था और उनको देखते ही मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। वो शख्स देखने में बहुत मजबूत जिसामत का था, जबकि मेरा शोहर इतना मजबूत जिसामत का मालिक नहीं था। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि मेरा शोहर इतने ज्यादा जिसामत का मालिक नहीं है। मैंने एक बात नोट की थी कि वो मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंक गया था। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने जेठ से कतराती रहती थी। वो बेधड़क बिना कमीज के धोती में पूरे बरामदे में घूमते थे और ये सब चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मैंने घर में अपने बाप और भाई को कभी इस तरह के लिबास में नहीं देखा था। जब भी अपने जेठ को देखती वो आधा नंगा होता, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अपने आप को बहुत छुपा छुपा कर रखने की आदी थी, लेकिन एक रोज मेरी बदकिस्मती ये हुई कि मेरे जेठ ने मेरे जिस्म के कदोखाल देख लिए थे। मैं बिना किसी की भी परवाह किए बगैर दुपट्टे के पसीने से शराबूर हालत में किचन में काम कर रही थी और उस वक्त उन्होंने मेरे जिस्म के खूबसूरत कदोखाल देख लिए थे। वो सिर्फ मेरे शोहर के लिए थे, लेकिन वो देख चुके थे और उसके बाद से ही उनकी नीयत मुझ पर खराब हो गई थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। और उस दिन के बाद से ही मेरे जेठ के तौर तरीके मेरे साथ बदलते जा रहे थे और वो अचानक मुझे बहाने बहाने से छूने लगे थे। उनकी गंदी निगाहें मेरे जिस्म के आर पार होती हुई मुझे महसूस होती थी। पहले जो मैं दुपट्टे से अपने आप को छुपा कर रखती थी, अब मैंने एक बड़ी चादर लेना शुरू कर दी थी। मैं अपने जिस्म को बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो शख्स उसके बावजूद भी मुझे ऐसे ही घूरता था जैसे मेरा एक्सरे कर रहा हो। एक रोज जब मेरे शोहर काम से वापस नहीं आए थे तो वो उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे कमरे के अंदर आ गया और मुझे एक नाइटी देते हुए गंदी गंदी बातें करने लगा था। मैं फौरन ही वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही उस शख्स ने मुझे दबोच लिया था और बेड पर फेंक कर अपनी कमीज उतारने लगा था। यह सब कुछ मेरे लिए सुहानी रूह था। मैं किसी भी तौर पर अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन साबित होने वाला नहीं था। वो शख्स देखते ही देखते अपनी औकात पर आ चुका था और मुझे बेपर्दा करके मुझ पर हावी हो गया था। मैं तकलीफ की वजह से रो रही थी, तड़प रही थी, उसकी मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, खुदारा मुझ पर रहम करो। लेकिन वो शख्स दरिंदा सिर्फ इंसान था, बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा था। मैं चीख कर अपनी जेठानी को आवाजें देती रही, मगर मेरी आवाज तकलीफ के मारे निकल नहीं रही थी। उसके भारी जिस्म की वजह से मैं उसके नीचे दब सी गई थी, इसलिए पूरी रात मुझे अजियत देता रह गया था। मैंने उसके आगे बहुत हाथ जोड़े थे, उसके नीचे से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शख्स मुझे काबू कर चुका था। फजर की अजान के वक्त वो शख्स मुझसे दूर हुआ और कमरे से भाग गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने जिस्म में जगह जगह दर्द महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म तकलीफ के मारे बुखार की लपेट में आ गया था। अचानक ही मेरी नजर बिस्तर पर पड़ी तो मेरी चीख निकलने की दर पर आ गई। मेरा बिस्तर खून से भरा हुआ था। मैं समझ चुकी थी कि उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी हालत बहुत दोहरी हो रही थी।
مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تکلیف کے بارے میں میرا بدن ٹوٹنے کے در پر آ گیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو اس طریقے سے بے بس محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں ایک شہر کی لڑکی تھی، میں کبھی بھی دب کر رہنے کی عادی نہیں تھی۔ میں ابھی یہی سب چیزیں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے تو میں ان کو ان کے بھائی کی کرتوت سے آگاہ کروں گی کہ وہ شخص میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم رات بھر کرتا رہا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی میرا شوہر دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا، لیکن میری حالت دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا اور پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم بنا کپڑوں کی کیوں بیٹھی ہوئی ہو اور یہ کیا حالت ہو رہی ہے۔ اس کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ کچھ تو یہاں پر غلط ہوا ہے۔ میں نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ یہ سب کچھ تمہارے بھائی نے کیا ہے، جس کو تم باپ مانتے ہو۔ اس شخص نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی کی عزت کو تار تار کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھوں اور اس گھٹیا شخص کا منہ توڑ دوں جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، جبکہ میرا شوہر یہ بات سن کر معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ یہ چیز دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ میری اس بات کو سننے کے بعد ہنس رہے ہیں۔ آپ کے بھائی نے میری زندگی برباد کر دی اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں؟ تو وہ اچانک ہی ہنستے ہوئے میرے برابر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر بھائی نے تمہارے ساتھ ایک رات گزار لی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے شوہر کا انداز بہت ہی نارمل تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی ہی یہ سب کارستانی ہو۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں، جبکہ میں اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتے ہوئے پھنکاری، یعنی یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے؟ تو وہ اچانک ہی سر پیچھے گرا کر کہکا لگانے لگا اور کہنے لگا، ہاں یہ سب میرا ہی کیا دھرا ہے۔ اچھا ہوا تمہیں ان سب چیزوں کا علم ہو گیا ہے، اور یہ آج نہیں اب تمہارے ساتھ ہر روز ہوا کرے گا، کیونکہ ہم دونوں بھائی اپنی چیزیں ایک دوسرے سے بانٹ کر استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم دونوں بیویاں بھی بانٹ کر استعمال کریں گے۔ یہ بات سننی تھی کہ میرے جسم میں ایک ایسا اشتعال پیدا ہوا کہ بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اپنے شوہر کی گال پر گہری چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ مجھے حیران آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ میں انہیں تھپڑ مار دوں گی، لیکن میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا سر ہی پھاڑ دوں۔ میں غصے سے کہنے لگی کہ آپ نے مجھے لاوارث سمجھا ہوا ہے کہ میں آپ کے بھائی کے ساتھ راتیں گزاروں گی؟ آپ جیسا گھٹیا شخص، اس کے ساتھ میں ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ اور یہ بول کر فوراً ہی واش روم جانے لگی۔ اس سے پہلے میں واش روم جاتی میرا شوہر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا اور میری ساری مزاحمتیں کچھ ہی پل میں دم توڑ گئی تھی۔ وہ دونوں بھائی ہی جنگلی تھے، بالکل بھی ان لوگوں میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شام کے وقت میری آنکھ کھلی تو میرے سرہانے پر میری جٹھانی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی شرمندہ چہرے کو دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ وہ ساری چیزوں سے آگاہ ہے۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ یہ سب کچھ کب سے برداشت کر رہی ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل زاروں قطار بہ رہے تھے۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے ہی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تمہارا شوہر تو تم سے اتنا پیار کرتا تھا، اس کے بعد اس نے تمہارے ساتھ بھی یہ سب کروایا۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہنے لگی، انسان سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنی فطرت سے کبھی باز نہیں آتا۔ یہی حال میرا اور آپ کے شوہر کا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے، جب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ اس گھر میں ہو رہا تھا تو آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ان دونوں کے خلاف آواز اٹھاتی اور یہ رشتہ ختم کر کے چلی جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان دونوں کو بڑھاوا دیا، اور جس کا شکار آج میں بھی ہو گئی۔ میری یہ بات سن کر میری جٹھانی کہنے لگی، تم شہر کی لڑکی ہو، تمہیں یہ سب باتیں زیب دیتی ہیں، لیکن میں گاؤں کی لڑکی ہوں۔ اگر میں نے ایسی کوئی بھی بات کی تو میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا گھر تباہ ہو جائے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میرا دل کیا کہ اس عورت کا بھی منہ تھپڑوں سے لال کر دوں۔ ایسی ہی عورتیں مردوں کو بڑھاوا دیتی ہیں غلط کاموں کا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور غصے سے کہنے لگی، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایسی چیزوں کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی ان سب چیزوں کو روک دیتی تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے ہی صحیح تو کچھ کرتی، کیوں اپنے آپ کو ان دونوں مردوں کے بیچ میں برباد کر رہی ہیں؟ میری باتوں سے وہ لڑکی شرمندہ ہو گئی تھی اور میری جٹھانی کا سر شرم کے مارے جھک گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور باتھ روم میں فریش ہو کر آئی اور فوراً ہی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میری جٹھانی مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میرے ماں باپ نے مجھ سے بہت سوال کیے، لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ جس کو آپ نے میرے لیے چنا وہ ایک درندہ ہے، اور اس درندے نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ہی میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ میں اس جیسے درندے کے ساتھ بالکل بھی اپنی زندگی گزار نہیں سکتی تھی جس کو انسانیت کی الف کے بارے میں بھی پتہ نہ ہو۔ کچھ عرصہ بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری جٹھانی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ان دونوں جانور بھائیوں سے علیحدہ ہو گئی تھی
اور اس نے بھی اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی۔ میں نے اس گاؤں میں بھی بہت اچھے، سلجھے اور سمجھدار شخص دیکھے تھے، لیکن یہ دونوں بھائی بالکل الگ تھے۔ شاید کم عمری میں ہی ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت قریب تھے اور ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے اور اپنی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے تھے۔ اب ان کو یہی لگا کہ شاید بیویاں بھی کوئی چیز ہیں، اسی لیے وہ بیویوں کو بھی آسانی سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن وہ جاہل درندہ صفت انسان یہ نہیں جانتے کہ ہم عورتیں بھی انسان ہیں، اسی لیے وہ بیویوں کو بھی آسانی سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن وہ جاہل درندہ صفت انسان یہ نہیں جانتے کہ ہم عورتیں بھی انسان ہیں۔